السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سب میرے ساتھ مل کر اس دعا کو پڑھیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ کی توفیق سے آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ کورس نمبر 2 ہے اور ماشاءاللہ آپ کے قرآن مجید کا پہلے پارے کا صفحہ نمبر 2 شروع ہونے جا رہا ہے اور اس کا اشارہ اے ہے۔ صفحہ نمبر 2 اور اس کا اشارہ اے، اور اس کا موضوع کیا ہے، اس کا پوائنٹر کیا ہے؟ کافروں کو ہدایت نہیں ہے۔ تو جلدی کے ساتھ میرے ساتھ ذرا پہلے جو آپ کا صفحہ تھا اس کے اشارات کو دہرائیے۔ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت اور متقیوں کی صفات۔ اب دوسرا پیج آیا تو اس کے اشارات کیا ہیں؟ کافرین کو ہدایت نہیں ہے، منافقین کو ہدایت نہیں ہے، فسادی اور بیوقوف اور دوروخے لوگ۔ تو آج ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں؟ 2A میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں کافرین کو ہدایت نہیں ہے۔ بات ابھی بھی ہدایت کی ہی چل رہی ہے کیونکہ پہلے 5 صفحات کا موضوع ہی ہدایہ ہے، ٹھیک ہے۔ متقین کا تذکرہ پڑھا تھا جو ہدایت کو لینے والے ہیں، کافرین کا تذکرہ پڑھنے جا رہے ہیں جو ہدایت کے اگینسٹ ہیں، ہدایت کا انکار کرنے والے ہیں۔ تو اس مناسبت سے متقین کے بعد کافروں کا تذکرہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ہدایت کو لینے والے، ان کے اندر اتنی پیاری 5 صفات، یہ ہدایت کا انکار کرنے والے، اس کو اس کا رد کر دینے والے، اس پر ایمان نہ لانے والے لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ اور دیکھیں نا، اس کے بعد جب تذکرہ آئے گا نا منافقین کا، تو آپ سمجھ جانا چاہیے کہ وہ لوگ ہیں جو زبانوں سے تو ہدایت کا اقرار کر رہے ہیں لیکن دل سے ہدایت کا انکار کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ کافروں کو ہدایت نہیں ملے گی کیونکہ انہوں نے ہدایت کا انکار کر دیا۔ دنیا میں یہ سزا ہے کہ ان کے دلوں، کانوں اور آنکھوں پر پردہ ہے، اور آخرت میں یہ سزا ہے کہ ان کے لیے عذاب عظیم ہے، ان کے لیے بڑا عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت نے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا، سواء برابر ہے، علیہم ان پر، کیا برابر ہے؟ اانذرتہم، چاہے آپ ڈرائیں انہیں، ام یا لم تنذرہم، نہ آپ ڈرائیں انہیں۔ بے شک کافروں پر برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں۔ لا یؤمنون، نہیں وہ ایمان لائیں گے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ان کے لیے ایک ہی جیسا ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے، یہ بات کنفرم ہے، کیونکہ جتنا وہ اس ہدایت کے اگینسٹ جا چکے ہیں اب ان سے ایمان کی توقع نہیں۔ کافر کس کو کہتے ہیں؟ وہ لوگ جن کے سامنے حق پیش کیا گیا اور پھر انہوں نے اسے ٹھکرا دیا، یا تو تکبر کی وجہ سے یا پھر اس حق میں شک کی بنیاد پر۔ تو اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے جنہوں نے مکہ کے لوگوں کو دین کی دعوت دینے کی ہر ممکن کوشش کی، انفرادی دعوت، اجتماعی دعوت، اعلانیہ دعوت۔ اس دعوت کے راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں۔ تو دیکھیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کوئی بہترین بھی داعی ہو سکتا ہے اس روئے زمین پر؟ نہیں۔ اس کے باوجود انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی۔ اچھا، اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے نا، کبھی اگر آپ کسی کو اچھائی کی طرف بلا رہے ہیں، دین کی طرف بلا رہے ہیں، کوئی برائی سے منع کر رہے ہیں اور آپ کی بات وہ نہیں مانتا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ مایوس ہو جائیں۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یہ سوچتے تو پھر اسلام مکہ سے باہر تو نہ نکلتا۔ لیکن دیکھیں، مکہ والے نہیں مان رہے تو چلے طائف چلے گئے، دیگر قبائل کے پاس چلے گئے، مدینہ چلے گئے، حتیٰ کہ 1 لاکھ سے زیادہ لوگ ایمان لے کر آگے ان کی زندگی میں۔ یہ ہوتا ہے ایک دین کی طرف بلانے والے کا جذبہ۔ کافر نہیں مان لا رہے، اللہ نے بتا دیا نہیں لائیں گے، اس کے باوجود انہیں دعوت دیے جا رہے ہیں، بلا رہے ہیں، یہود کو دعوت دے رہے ہیں۔ حالانکہ مدینہ کے اندر یہود کے 3 قبائل کو مسلسل دعوت دیتے رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف 10 لوگ ایمان لائے یہود میں سے، تو کیا انہیں دعوت دینا چھوڑ دی؟ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے رہے دعوت، منافقین کو دعوت دیتے رہے، مدینہ کے ارد گرد آباد دیگر کافرین کو دعوت دیتے رہے۔
اللہ اکبر، دعوت کا کام جاری رکھا، کوئی نہیں بھی ایمان لا رہا۔ ختم اللہ، مہر لگا دی اللہ نے، عربی زبان میں ختم کہتے ہیں مہر کو، مہر لگا دی اللہ نے، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کی سماعتوں پر، ان کے کانوں پر اللہ نے مہر لگا دی، وعلی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر غشاوہ، پردہ ہے، ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے عذابٌ، عذاب ہے، عظیم، بڑا۔ اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگا دی، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ مومنوں کے دلوں میں تقوی ہوتا ہے، کافروں کے دلوں پر مہر ہوتی ہے، اور منافقوں کے دلوں میں بیماری ہوتی ہے۔ کافروں کے لیے دنیا میں کیا سزا ہے؟ دنیا میں یہ سزا ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اب نہ وہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، اور نہ ہی ان کے دلوں میں ہدایت کا نور داخل ہو سکتا ہے، کیونکہ یاد رکھیے گا یہ جو دل ہے نا، یہ مرکز ہے، اگر اس دل پر مہر لگا دی جائے نا تو کوئی نشانی یا نصیحت فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ کافروں کے لیے آخرت میں سزا کیا ہے؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، دنیا میں مہر، آخرت میں عذاب عظیم، بڑا عذاب۔ اور جب اللہ عذاب کی بات کرے تو وہ خود ہی بہت ہی بھیانک عذاب ہوگا، اس پر اگر عظیم یعنی کہ بڑا عذاب کی صفت آ گئی، عظیم، بڑا عذاب، تو ہم تصور نہیں کر سکتے کہ وہ عذاب کیسا سخت عذاب ہوگا۔ اعاذنا اللہ من، ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں اس عذاب سے۔ صحیح ترجمہ بھی دیکھ لیجئے ان آیات کا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان پر برابر ہے، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر، سماعتوں پر مہر لگا دی، اور ان کی آنکھوں پر غشا و پردہ ہے، اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے، بڑا عذاب ہے۔ اسباق کیا ہیں جی؟ کافروں کو ہدایت نہیں ملے گی۔ دنیا میں کیا سزا ہے؟ ان کے دلوں اور کانوں پر مہر ہے اور ان کی آنکھوں پہ پردہ ہے۔ آخرت میں کیا سزا ہے؟ کہ ان کے لیے عذاب عظیم ہے، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے کہا تھا کہ ہر لیسن میں ایک دعا کو سیکھا کریں گے، بڑی پیاری دعا ہے، اس کو یاد کر لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک من الکفر، اے اللہ میں کفر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، والفقری، اور اے اللہ میں فقیری سے تیری پناہ میں آتا ہوں، وعذاب القبری، اور اے اللہ میں قبر کے عذاب سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اے اللہ میں کفر سے، فقیری سے اور عذاب قبر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ پلاننگ کیا ہونی چاہیے کہ انشاءاللہ میں سچ سنوں گا، چاہے وہ سچ مجھے تکلیف ہی کیوں نہ دے، چاہے وہ میرے معاون کی طرف سے ہو یا مانگنے والے کی جانب سے، میں ہمیشہ سچ سنوں گا۔ اسماء اور افعال دیکھ لیجئے، ایک اسم ہے قلوب، اس کی واحد ہے قلب، قلب جمع قلوب، بصر جمع ابصار، ابصار آنکھیں، اور اس کی واحد کیا ہے؟ بصر۔ قلب، قلوب، بصر، ابصار۔ ہم نے کہا تھا نا کہ لیول 2 کے اندر جتنے افعال آئیں گے نا لیول 1 کے وزن پر، تو ہم ان کو پڑھیں گے۔ چلیے جی، کافر یکفرو، بتائیے چیٹ میں لکھ کر بتائیے کافر یکفرو کا وزن کیا ہے؟ دیکھیں نا، کافر یکفرو پیش آ گئی نہیں، یکفرو فا پر پیش ہے، یکفرو۔ ناصرہ ینصرو پیش والا سٹائل ہے، ناصرہ ینصرو۔ قرآن مجید میں کافر یکفرو بھی کثرت سے استعمال ہوا، 461 مرتبہ۔ مزید ختمہ یختم، بتائیے کس کے وزن پر ہے؟ ختمہ یختم، وزن ہے فتح ضرب یضرب، کیا وزن ہے؟ ختمہ یختم ضرب یضرب، ضرب یضرب، یہ جو زیر والا چیپٹر ہے، فتح تو زبر والا چیپٹر ہے نا، یفتح، لیکن یضرب زیر والا سٹائل ہے تو یختم۔ سمجھ آ گئی نا آپ کو؟ ماشاءاللہ جی، یہ آپ نے مکمل کیا۔ کیا مکمل کیا آپ نے؟ پیج 2 کا اشارہ اے۔ تو اب چلتے ہیں پیج 2 کے اشارہ اے کی جو گرامر ہے اس کی طرف چلتے ہیں۔ چیپٹر ہم پڑھیں گے کانا۔ سوال یہ ہے کہ وہ جو آپ کو چارٹ
دکھایا جاتا ہے اس کے اندر اس کے مطابق تو ہمیں پڑھنا چاہیے تھا زادہ، قالا کے بعد زادہ، لیکن کانا کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کانا اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ یہ قرآن مجید میں ایک تو بہت کثرت سے آیا ہے، 1358 مرتبہ آیا، اور دوسرا یہ قالا کے وزن پر ہے، جو چینجنگز آپ نے قالا میں کی وہی کانا میں بھی ہوں گی، وزن اس کا قالا والا ہے۔ اہمیت اس کی بڑی ہے، کمزور حروف واو یا الف جب کسی فعل میں آتے ہیں تو وہ فعل بھی کمزور ہو جاتا ہے، مثال وہب وعد قالا۔ دو باتیں یاد رکھیں کمزور حروف کے بارے میں، نمبر ایک کہ یہ جو صحیح کے 4 افعال ہے، فتح، نصر، ضربہ، یہ انہی میں سے کسی نہ کسی کے وزن پر ہوں گے، سٹائل پر ہوں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یا تو یہ تھک جاتے ہیں یا تو یہ غائب ہو جاتے ہیں، جیسے آپ نے بھی دیکھا تھا قالا کے اندر قل میں سے غائب ہو گیا واو، یا پھر یہ ایک دوسرے سے بدل جاتے ہیں، جیسے قالا میں فعل مضارع بناتے ہوئے الف واو سے بدل گیا یقولو، ایسے ہی ہے نا۔ قالا کے بعد ہم نے پڑھنا تھا زادہ، لیکن ہم پڑھ رہے ہیں کانا، کیوں؟ وہ تھا۔ ما کانا ابراہیم، نہیں تھے ابراہیم یہودیوں والا نصرانی، یہودی عیسائی۔ حضرت ابراہیم تو یہودی عیسائی نہیں تھی، وہ تو اللہ کے فرما بردار بندے تھے۔ چلیں میرے ساتھ پریکٹس کریں ذرا، فعل ماضی ٹی پی آئی کیجئے۔ کانا وہ تھا، کانو وہ سب تھے، کنتا آپ تھے، کنتو میں تھا، کنتم آپ سب تھے، کننا ہم سب تھے، کانت وہ عورت تھی۔ مونس میں جا کر یہ الف واپس آ جاتا ہے، کمزور لیٹر، کانت، جیسے تھا نا قالت۔ دوبارہ کانا، کانو، کنتا، کنتو، کنتم، کننا، کانت۔ دوبارہ کانا، کانو، کنتا، کنتو، کنتم، کننا، کانت۔ اچھا لیول 1 میں آپ نے ایک چیپٹر پڑھا تھا نا، یعملو وہ کرتا تھا، سوری وہ کرتا ہے، یعملو، یعملون، تعملو، اعملو، تعملون، نعملو، تعملو، یہ ماشاءاللہ لیول 1 میں آپ نے پڑھا تھا۔ اب دیکھیں، پہلے میں آپ کو انگلش میں سمجھاتا ہوں، انگلش کے چیپٹرز کے ساتھ یا ٹینسز کے ساتھ میچ کر کے۔ آپ کی انگلش زبان میں ایک ٹینس ہوتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں پاسٹ کنٹینیوس، پاسٹ کنٹینیوس ٹینس۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں فعل ماضی میں کوئی کام جاری رہتا ہے، اردو میں آپ اسے کہتے ہیں ماضی استمراری۔ ماضی میں استمرار ہوتا ہے، مطلب وہ کھایا کرتا تھا، یا وہ کھا رہا تھا، وہ لکھ رہا تھا، ہے تھا لیکن رہا۔ تو انگلش میں کیا کرتے ہیں؟ واز یا ور کے ساتھ آپ آئی این جی لگا دیتے ہیں، ایسے ہی ہے جی۔ ہی واز رائٹنگ، وہ لکھ رہا تھا، ہی واز ورکنگ، واز بھی آ گیا اور آئی این جی بھی آ گیا۔ اب کیا ہے جی؟ آپ کی عربی زبان میں بھی ماضی استمراری کے لیے فعل مضارع سے پہلے کانا لگتا ہے، سمجھ آ گئی؟ قرآن مجید میں یہ بہت کثرت سے استعمال ہوا، آپ کو پتا ہونا چاہیے ماضی استمراری۔ جب بھی آپ فعل مضارع سے پہلے کانا چیپٹر دیکھیں گے نا تو آپ کو پتہ چل جانا چاہیے پاسٹ کنٹینیوس کی بات ہو رہی ہے، ماضی استمراری، ماضی میں کوئی کام چل رہا ہے۔ اکثر جو اللہ رب العزت جنت یا قیامت کے دن بدلے کا تذکرہ کرتے ہیں نا، یا جہنم کا قیامت کے دن بدلے کا تذکرہ، تو وہاں پر آپ کو یہ چیپٹر دکھائی دے گا، بما کانوا یکذبون، با سبب کے معنی میں ہے، بما کانوا یکذبون، بسبب اس کے جو وہ جھوٹ بولا کرتے تھے، بما کانوا یعملون، جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ سمجھا گی نا؟ تو چلیں پریکٹس کریں۔ اچھا، کانا کا یعنی یعملو کا ہر لفظ کانا کے مطابق ہوگا، تھرڈ پرسن تو تھرڈ پرسن، سیکنڈ پرسن تو سیکنڈ پرسن، فرسٹ پرسن تو فرسٹ پرسن، مونس تو مونس۔ کیسے؟ کان یعملو وہ کرتا تھا، اگر ہم ان کو ملائیں تو یہ ایسے ہو جائیں گے، کان یعملو، کانو یعملون، کنت تعملو، کنتو اعملو، کنتم تعملون، کننا نعملو، کانت تعملو۔ سمجھ آ گیا آپ کو؟ اب یہ کانا کے بارے میں آپ نے سیکھ لیا، یاد رکھیے گا کانا جب فعل مضارع کے ساتھ اٹیچ ہو جائے تو وہ پاسٹ کنٹینیوس ہو جاتا ہے، ایسے ہی ہے جیسے آپ واز اور آئی این جی یوز کر رہے ہیں۔ کانا کا فعل مضارع بنتا ہے یکونو، جیسے قالا سے بنا تھا یقولو، اس طرح کانا سے کیا بنا؟ یکونو۔ بہت آسان ہے کیونکہ یقولو کے اسٹائل پر ہے، یکونو
وہ ہوتا ہے، یکونون وہ سب ہوتے ہیں، تکونو آپ ہوتے ہیں، اکونو میں ہوتا ہوں، تکونون آپ سب ہوتے ہیں، نکونو ہم سب ہوتے ہیں، تکونو وہ عورت ہوتی ہے، دوبارہ یکونو یکونون، تکونو اکونو، تکونون نکونو، تکونو. سمجھ آ گئی؟ شروع سے یا کو اڑا دیں کیونکہ وہ مضارع کے ساتھ خاص تھا، بیچ سے واو کو ہٹا دیں کیوں؟ کیونکہ وہ کمزور تھا، تو پیچھے کیا رہ گیا؟ کن، ہو جا. کن کونو، لا تکن لا تکونو. ماشاء اللہ، بچپن سے آپ لوگ جو سنتے آ رہے ہیں نا، اللہ جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہے اللہ کہتا ہے کن فیکون. کن ہو جا، فا پس یکون وہ کام ہو جاتا ہے، فیکون تو وہ کام ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. تو وہ اصل میں یہی چیپٹر ہے، کن فعل مضارع یکون. قرآن مجید کے اندر بھی ہے نا، کونو یا لا تکونو کالذین آذوا موسیٰ، لا تکونو تم نہ ہو جاؤ کالذین ان لوگوں کی طرح جنہوں نے آذوا موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی تھی. کن کونو، لا تکن لا تکونو. اسم فاعل کیا ہونا چاہیے؟ وہی قائل کے وزن پر کائن، کائن ڈیش. اس کا اسم مفعول نہیں آتا. کچھ ایسے چیپٹرز ہوتے ہیں عربی زبان میں جنہیں آپ لازم بھی کہتے ہیں، لیکن ابھی یاد رکھیے مطلب یہ ایسا چیپٹر ہے جس سے جس سے اسم مفعول آتا ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ تو ورنہ آنا چاہیے تھا مکون، لیکن اس سے اسم مفعول آتے ہی نہیں. کائن ڈیش کون، کون کا مطلب ہونا. ماشاءاللہ جی، یہ آپ کا چیپٹر تھا کانا. بڑا اچھا چیپٹر تھا اور آسان تھا کیونکہ قالا کے وزن پر ہے. اب آپ نے جب کانا کی پریکٹس کرنی ہے نا، تو چیپٹر آپ نے ساتھ جو اس کی پریکٹس کرنی ہے وہ یہ ہے ذاقہ. ذاقہ کا مطلب ہے اس نے چکھا. ذاقہ یذوق، ذوق، ذوق قرآن میں آئے نا، ذوق چکھ. ذائق چکھنے والا، مذوق جس کو چکھا جائے، ذوق ذوق چکھنا. اردو میں آپ کہتے ہیں نا ذوق شوق. تو ماشاءاللہ اب قالا کے وزن پر آپ نے 4 چیپٹرز کی پریکٹس کر لی. کون کون سے؟ قالا، تابا اس نے توبہ کی، کانا اور ذاقہ. یہ 4 چیپٹرز ایک ہی وزن ہے، ٹھیک ہے جی. تو اس کورس کا حسن یہ ہے کہ ہوم ورک کیجئے، جو پی ڈی ایف آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہے آپ کے گروپس کے اندر، اس کا پرنٹ لے لیجئے یا بکس کو کسی طرح حاصل کیجئے. اور اگر کوئی یہ کہتے ہیں میری استطاعت نہیں، میں بک کو نہیں لے سکتا، تو پھر اس طرح کریں، ہر آپ کے لیسن کی پی ڈی ایف کے نا آخر میں یہ والا پیج ہوگا. اس پیج کو اپنے پاس ایک کاپی پر بنا لیجئے، یا اسی پیج کا پرنٹ لے لیجئے صرف، یا پھر اس طرح کا چارٹ بنا لیجئے کاپی پر، اس کی فوٹو کاپیاں کروا لیجئے اپنے پاس، اور اس طرح سے چیپٹرز کو لکھیے ود ٹرانسلیشن. کانا کو لکھیے، ذاقہ کو لکھیے، ہر چیپٹر کو 2 3 مرتبہ لکھیے، ود ٹرانسلیشن لکھیے، کیونکہ یہی وہ افعال ہیں جو قرآن مجید میں ہزاروں مرتبہ یوز ہو رہے ہیں. کبھی فعل کی صورت میں، کبھی فعل مضارع کی صورت میں، کبھی ماضی، کبھی امر، کبھی نہیں، کبھی اسم کی صورت میں یوز ہو رہے ہیں، اسم فاعل مفعول وغیرہ. تو کتنا اچھا ہوگا کہ آپ قرآن مجید کے ہزاروں افعال کو اس طرح کے چارٹس کے اندر بنا کر لکھ لیں گے. ہمارے اساتذہ کہا کرتے تھے آپ کے ہاتھوں کا آپ کے دماغ سے تعلق ہوتا ہے اور آپ کی زبان کا. ایک تو جب میں کہتا ہوں نا پڑھیں، دہرائیں، ٹی پی آئی کریں، تو جہاں کہیں بیٹھے ہیں اونچی آواز سے پریکٹس کیا کریں. کلاس کے بعد بھی پریکٹس جاری رکھا کریں. خواتین گھروں میں کام کرتے ہوئے، کھانا پکاتے ہوئے ان افعال کی پریکٹس کرتی رہا کریں. یقین جانیں ایک دفعہ یہ شوق آپ کو پیدا ہو گیا، یہ شوق آپ کو قرآن مجید کو سمجھنے والا بنا دے گا انشاءاللہ، اور کبھی یہ سلسلہ رکے گا ہی نہیں. اللہ آپ سب کو توفیق عطا کرے، اللہ ہم سب کو توفیق عطا کرے. الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہم نے آج اپنا 5واں لیسن مکمل کیا. کافرین کو ہدایت نہیں ہے، اور اسی طرح کمزور افعال کے اندر کانا کے بارے میں پڑھا. آنے والے لیسن میں منافقین کے بارے میں پڑھیں گے، اور افعال کے اندر زیادہ کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ توفیق عطا کرے.